أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورۃ النساء آیت نمبر 59. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور ذمہ داران کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنا، انصاف کرنا، اس کا حکم دیا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تبارک و تعالی حقداروں کو امانت دینے اور جب فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو انصاف کرنے کا حکم دیا. تو یہ سمجھیے کہ وہ ذمہ داران کو حکم تھا، حکمران کو، اسی طرح سے قاضی کو، کہ جو حاکم بنے، قاضی بنے، ذمہ دار بنے، وہ انصاف کرے. اب یہاں پر ایک طرح سے ساری قوم کو اور خاص طور پر پھر رعایا کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. تو اس طرح سے حاکم ہو وہ انصاف کرے اور رعایا ہو ان کی فرما برداری کرے. تو ایسی صورت میں نظام، اسی طرح سے کوئی ملک کا نظام ایک بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور تم رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کا مالک بھی وہی ہے. الا لہ الخلق والامر، تمام کے تمام مخلوق اسی کی ہے، پورے تمام کے تمام چیزوں کا ذمہ دار وہی ہے. لہذا جو سب کا ذمہ دار ہو، سب کا خالق ہو، سب کا مالک ہو، اس کی اطاعت کرنا تو ضروری ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے نہیں کہ وہ کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، یا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، وہ رازق بھی ہیں، وہ علام الغیوب ہیں. وہ اس لیے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی جانب اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنا ترجمان بنا کر بھیجا کہ ہماری باتیں، ہمارا پیغام یہ میرے بندوں تک پہنچایا جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز سے نوازا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے
نقصانات سے، ہر طرح کی غلطیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے، لغزشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا ہے۔ اگر کہیں پر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی فوراً وہاں پر اصلاح کر دیتا ہے، تاکہ پوری دنیا میں قیامت تک آنے والی قوم ایک صحیح راستے پر رہے۔ تو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمائی۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی اطاعت قرآن مجید پر عمل کر کے، اور رسول کی اطاعت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے۔ اس لیے کہ اللہ کا پیغام قرآن مجید میں ہے اور نبی کا پیغام احادیث میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید پر اور حدیث رسول دونوں پر عمل کرنا ہے، دونوں پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پر عمل کر کے حدیثوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی طرح ہے، یہ مکمل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا تو یہ بھی نامکمل ہے۔ جب تک دونوں کی اطاعت نہیں کی جاتی، اللہ کے اور اس کے رسول کی، تب تک کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے درمیان میں، خاص طور مسلمانوں کے درمیان میں بھی، کچھ لوگ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر احادیث رسول پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن نے کہا رسول کی اطاعت کرو، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور وہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن نے رسول کی اطاعت کو لازم کر دیا۔ اب رسول کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ رسول کی اطاعت کا مطلب ہے احادیث پر عمل، اس لیے کہ رسول کی اطاعت اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ کی اطاعت قرآن پر عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن مجید پر عمل کرنا، اور رسول کی اطاعت کا مطلب احادیث رسول پر عمل کرنا، کیونکہ اسی سے ان کی پہچان ہے، اسی سے ان کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، اسی سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی حقیقت کا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن سے ہی ہم پہچانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہیں، اور احادیث رسول سے، قرآن کی آیتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ جب انسان اللہ کے مرتبے سے اونچا کرتا ہے، اوپر کر دیتا ہے، اللہ کے مرتبے سے بڑھانے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس نے قرآن مجید پر عمل کیا، نہ اس نے حدیث رسول پر عمل کیا۔ اگر قرآن پر عمل کرتا تو کبھی اللہ کے نبی کو اللہ کے درجے سے بلند نہیں کرتا، یا حدیث رسول پر عمل کرتا، نبی کی باتوں پر عمل کرتا، تب بھی وہ کبھی نبی کو اللہ تعالیٰ کے درجے سے، ان کے مقام سے بلند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو، اختیار والے، جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ اختیار والے ذمہ دار کون سے ذمہ دار ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے، امام مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ نے یہاں پر اولی الامر سے مراد حکام یا عمراء یا اسی طرح سے علماء لیا ہے، یا تو یہ حکام مراد ہیں یا علماء مراد ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں دونوں مراد ہیں، حکام بھی مراد ہیں، عمراء بھی، اور علماء بھی مراد ہیں۔ اگر حکام جو عمراء ہوں، جو ذمہ داران ہوں، مملکت چلانے والے ہوں، مسلمانوں کا ملک سنبھالنے والے ہوں، اگر وہ
ملک کے نظام کو درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نظام چلانا چاہتے ہیں تو آپ سب ان کی اطاعت کرو، آپ سب ان کی اطاعت کرو۔ اگر وہ اللہ کا نظام چلانا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے حساب سے وہ ملک کا نظام چلانا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق نظام چلانا چاہتے ہیں، تو سب کی ذمہ داری ہے ان کی اطاعت کرنا، سب کی ذمہ داری ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح سے اگر علماء ہیں اور علماء آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتا رہے ہیں، دینی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر بتا رہے ہیں، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ اولی الامر ذمہ داروں کی، امراء کے حکام اور علماء کی اطاعت اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہو، جب اس میں شامل ہو، جب وہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوں، جب وہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کی طرف بلاتے ہوں، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، وہ رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہمارے لیے فرض ہے۔ لیکن اگر یہ حکام، یہ امراء، یہ علماء اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں میں ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب کوئی حاکم ہو، کوئی ذمہ دار ہو، ملک کا حکمران ہو، اگر وہ رب کی نافرمانی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، ایسا نظام بناتا ہے جس نظام میں بے حیائی ہے، جس نظام میں حرام کا ارتکاب ہے، جس نظام کی وجہ سے مسلمان دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، جہاں سے دین ختم ہو رہا ہو، تو ایسے مسائل میں، ان قوانین میں ان حکمران کی اطاعت غلط ہوگی، ان کی اطاعت وہاں نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہی حاکم کچھ دوسرے مسائل میں اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہو، تو ان مسائل میں اس کی اطاعت کریں گے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ایک حاکم 100% تمام مسائل میں وہ ایسا ہی نظام بنائے جو نظام مکمل طور پر شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے کہ 50% وہ قرآن و حدیث کے مطابق نظام بنایا ہو اور 50% غلط بنا رہا ہے، تو جو غلط ہے اس پر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اور جو 50% صحیح ہے اس پر ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ بعض مرتبہ مسلم حکومتوں میں، مسلم دنیا کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذمہ داروں کی اطاعت کرو، تو یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دیں تب۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی بھی حکمران نے، کسی حاکم نے کسی ایک مسئلے میں بھی اگر غلط فیصلہ سنایا ہوا ہے، کوئی ایک نظام غلط بنا دیا، ایک قانون غلط بنا دیا، تو ایسی صورت میں عوام یا بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، اب ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے حرام ہے، لہذا اب وہ پورے ملک میں ہنگامہ کر دیتے ہیں، پورے ملک میں ہنگامہ کرنے لگتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنا، مظاہرے کرنا، وبیلا مچانا، ادھر ادھر کی ہانکنا، لوگوں کو حکمران کے خلاف بغاوت پر ابھارنا، مساجد میں جلسے کرنا، تقریریں کرنا، حکمران کو گالیاں دیتے رہنا۔ اس حاکم نے ایک غلطی کیا تھا، غلط نظام بنا کر یہ علماء، یہ عوام، یہ مسلمان پورے مملکت میں دھنگا مستی کر کے ہزاروں گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہزاروں گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بغاوتوں کے فتوے دینا علماء کی طرف سے، مساجد میں تقریریں کرنا، بغاوت کرو، خاتمہ کرو حکمرانوں کا، تو یہ قتل کا حکم دینا، یہ حکومت کے خاتمہ کرنے کی عوام کو یہ تلقین کرنا، ان کو ابھارنا، ظاہر سی بات ہے حکومت کا خاتمہ، کسی مملکت کا خاتمہ تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی کسی حکومت کا خاتمہ کرنا پڑے تو اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کرنا پڑے گا، تب جا کے حکومت کا خاتمہ ہوگا۔
اور جب یہ نیا حاکم آئے گا تو یہ نیا حاکم کون سا نیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہ کوئی فرشتہ آئے گا بعد میں اس سے بدتر آ سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو کوئی اگر بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی ایک نظام اگر غلط بناتا ہے تو اس غلط نظام میں ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن دوسرا جو نظام جو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہو، جو ملک میں امن کے لیے ہو اور جو رعایا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہو، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے دین کا کام کر سکتا ہے، اس کی آزادی ہے، اس کی آزادی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس جو نظام ہے، اس نظام میں ایسا نہیں کہ ہمارے ملک کا سارا نظام قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ ہمارے ملک کے نظام میں، دستور میں تو مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، یہ تو ہے۔ باقاعدہ ہمارے حکمران، ہمارے لیڈران اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کرتے رہتے ہیں، دوسری قومیں بھی کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو باقاعدہ ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا سارا نظام ہے، ساری آزادی ہے، وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ حج کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے باقاعدہ پورا سسٹم ہماری مدد کرتا ہے، پوری سرکار مدد کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کہیں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے سہولتیں مہیا کی جاتی ہے۔ کسی بڑے میدان میں اگر ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں جہاں اطراف میں کہیں بھی مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر حکومت ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں جلسہ کرنے، دعوت دینے کا پرمیشن دیتی ہے۔ ہمارے جلسوں میں اگر ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت کے لیے تو برابر وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی دین پر عمل کرنا، دین اور دینی نظام کو آگے بڑھانا، عقید توحید کی دعوت دینا، اسلام کی طرف انسانوں کو بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اس کی بھی آزادی ہے ہمارے پاس۔ جہاں تک کہ مسئلہ ہے وہ حدود اور قصاص کے نافذ کرنے کا، کہ چوری کرنے والے کو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، شراب پر پابندی لگا دی جائے، یہ جو نظام ہے اسلام کا، اگر یہ نظام یہاں نہیں ہے تو مسلم دنیا میں اکثر جگہ نہیں ہے، مسلم دنیا میں یہ نظام اکثر جگہ نہیں ہے۔ کئی ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، جہاں شراب پر پابندی نہیں ہے، جہاں پر یعنی بے حیائی پر پابندی نہیں ہے، جہاں زنا کرنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے نظام یہاں ہے ایسے کئی مسلم ممالک میں بھی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ بعض مرتبہ بعض افراد ایسی باتیں کرتے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جینا دشوار ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے لیے جینا، اس ملک میں امن قائم کرنا، اس ملک کے اندر اسلام کی دعوت دینا، عقید توحید کی دعوت دینا بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ بس ہمارے لیے محنت کی ضرورت ہے، ہم محنت کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کئی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہر سال کئی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے افراد، بڑے افراد، مشہور افراد، ایسے کلاکار قسم کے لوگ بھی وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب ذمہ داروں کی جو اطاعت کا حکم ہے وہ اس وجہ سے کہ جہاں جس چیز کا کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اگر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو معاملہ سب پورا درہم برہم رہے گا۔ ایک شہر ہے، یہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ اسٹیٹ صحیح نہیں چل سکے گا۔ ایک ملک کا حاکم ہے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے تو یہ ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ البتہ جہاں برائیوں کا، جہاں گناہ کرنے کا، جہاں حرام چیزوں کا فیصلہ ہے، ہم اس کو نہ مانیں، ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو ہمارے مصلحت کے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جس سے اسلام کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے ایسے مسائل میں ہم ان کی اطاعت ضرور کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم
کسی چیز میں آپس میں اختلاف کر بیٹھو، تمہارا آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی آپ سے اختلافی مسائل کے اندر فیصلہ جب کرنا ہو تو فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب ہوا قرآن و حدیث کی طرف۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، اس آیت سے بعض مرتبہ جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک امام کی پیروی لازم ہے، ایک امام کی پیروی لازم ہے، اگر امام کی پیروی نہیں کی جائے گی تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک امام کی تقلید کرنا ہر حالت میں فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو کہتے ہیں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں اولی الامر سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو ذمہ دار، یہاں پر ذمہ دار کا ذکر ہوا، ذمہ داروں میں علماء بھی ہیں، ذمہ داروں میں حکمران بھی ہیں، تو کسی ایک کا نام تو نہیں بتایا گیا۔ تو بعض متعصب لوگوں نے یہاں اس آیت میں ایک امام کو خاص کر دیا کہ اللہ نے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ یہ آیت میں تحریف ہو گئی، یہ آیت کا معنی غلط بیان کرنے کے جیسا ہو گیا۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام حکم دیا ہے اور آپ اپنی مرضی سے، اور یہ تفسیر اس طرح کا مطلب نہ نبی نے بتایا، نہ کسی صحابی نے یہ مطلب بتایا ہے، نہ کسی تابعین نے یہ مطلب بتایا، نہ کسی تبع تابعین نے یہ مطلب بتایا، نہ کسی محدث نے یہ مطلب اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ موجودہ دور کے متعصبین علماء جن کا امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں نے خواہ اس میں امام ابو حنیفہ کو گھسیڑ دیا اور اس سے ان کو بدنام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی تقلید کا حکم دیا ہے۔ تو امام کا تو ذکر ہے ہی نہیں، اگر واقعتاً انہی کا ذکر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر بیان کر دیا ہوتا، یا نبی نے بیان کر دیا ہوتا، یا تابعین تبع تابعین نے، محدثین نے، انہوں نے بیان کیا ہوتا، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود اپنے زمانے میں لوگوں کو بتا دے یہ میرے بارے میں ہے۔ ان کو نہیں پتا یہ میرے بارے میں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی کے بارے میں، آپ ہی کے بارے میں، آپ ہی کے بارے میں ہے۔ تو جیسے قرآن میں تحریف کی جاتی ہے، یہودیوں کی ایک عادت اس سے پہلے بیان کی گئی، تو ایسے ہی قرآن کی تحریف میں ایک تحریف یہ احناف کی طرف سے یہاں اس آیت میں ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اس آیت سے استدلال کرتے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید فرض ہے، واجب ہے، جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے، ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، ان کی تقلید ضروری ہے، ان کی تقلید کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ ایسے افراد کی طرف سے جنہوں نے قرآن مجید کا مطلب خواہ مخواہ بدل کے رکھا ہوا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل نکالنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، یعنی قرآن مجید کی طرف اور احادیث رسول کی طرف۔ اب یہاں اختلافی مسائل میں امام کی تقلید کا یا اولی الامر کا ذکر نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف جاؤ، رسول کی طرف جاؤ اور ذمہ داروں کی طرف جاؤ، بلکہ صرف دو کا ذکر ہوا، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری فیصل ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، اور خاص طور پر اختلافی مسائل میں تو بدرجہ اولا ہے۔ لوگ یہاں الٹا کرتے ہیں، جہاں اختلافی مسائل ہوتے ہیں وہاں نہ قرآن کی طرف لوٹتے ہیں نہ حدیث رسول کی طرف، وہاں سیدھے امام کی طرف، اور امام کی طرف بھی نہیں لوٹتے بلکہ اماموں کے ناموں سے جن لوگوں نے ادھر ادھر کے فتوے لکھے ہوئے ہیں ان کے فتاوی کی طرف لوٹتے ہیں، امام کی طرف بھی نہیں لوٹتے۔ کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف لوٹتے تو 70% ان کا دین تو اچھا ہو جاتا، وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ امام تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ دیندار تھے، وہ متقی پرہیزگار انسان تھے، ان کے راستے پر بھی اگر یہ چلتے تو کم سے کم یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جو احناف میں جو شرک کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ قبر پرستی، یہ درگاہ پرستی کا جتنا جال بچھا ہوا ہے،
یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کی تعلیمات تو ایسے نہیں ہو سکتی، اور جو امام قبر پرستی کی تعلیم دے گا اس کو امام کہا جائے گا، اس شخص کو امام کہا جائے۔ جو شرک کی تعلیم دے وہ امام ہوتا ہے، جو بدعت و خرافات کی تعلیم دے وہ امام ہوتا ہے، جو وحدت الوجود کی تعلیم دے وہ امام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں؟ تو ایسے امام کا نام لے کر اس امام کو بدنام کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے، اختلافی مسائل میں جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہاں جاؤں کس سے ملوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے کہا اگر واقعتاً تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تب تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ایمان ہے اور آخرت کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں تبھی تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ گے اختلافی مسائل میں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی تیسرے راستے کو اپنا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، آخرت کے بارے میں اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہترین راستہ ہے، انجام کے اعتبار سے یہ اچھا طریقہ ہے، اس سے اچھا انجام بھی ہوگا، یہ اچھا راستہ بھی ہے کہ ہمارے زندگی کے تمام مسائل میں اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کو ہم فیصل مانیں، اسی پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اور بد امنی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو افراد ہمیں صحیح بات کی تعلیم دیتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بات ماننے کی توفیق دے تاکہ کسی بھی جگہ پر امن میں خلل نہ ہو، ہم امن کو قائم کرنے والے بنیں، اور جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں اس ملک کے جو صحیح نظام ہے اس نظام کو فالو کرتے ہوئے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ ہم کرتے رہیں، اور اس طرح سے اپنے دین کو عام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔